مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا۔ مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ خدا کا ہم پہ بس لطف و کرم ہے، وہ نعمت کون سی باقی جو کم ہے۔ زمین قادیاں اب محترم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے۔ خدا نے روک ظلمت کی اٹھا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ خدا کے مامور جب دنیا میں آتے ہیں تو یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب 1000 راتوں کے بعد صبح صادق نمودار ہوتی ہے۔ قادیان کی گمنام اور تاریک بستی سے اٹھنے والی یہ پرشوکت آواز ایک سورہ اسرافیل تھی، جس نے مذہبی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور صدیوں سے محو خواب مسلمانوں میں یہ سرگوشیاں ہونے لگیں کہ باغ محمد میں کوئی گلیرانہ کھلا ہے۔ اور پھر جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے گوشہ گمنامی سے باہر آ کر یہ اعلان فرمایا کہ میں ہی وہ موعود ہوں جس کا اقوام عالم مدت سے انتظار کر رہی تھیں، تو چاروں طرف سے سعید روحوں کی لبیک لبیک کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی مدراس سے اڑ کر پہنچا تو کوئی کشمیر سے، کوئی اڑیسہ سے آیا تو کوئی بنگال سے، اور ہندوستان کے ہر گوشے سے شمع نبوت کے پروانے قادیان جمع ہونے لگے۔ اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قادیان مرجع خلائق بن گیا۔ 23 مارچ 1899 کو الہی ارشاد کے مطابق آپ نے بیعت لے کر مخلصین کی ایک الہی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس للہ جماعت کی تربیت کی خاطر حضور علیہ السلام نے الہی منشا کے ماتحت جلسہ سالانہ کی بنیاد ڈالی، اور 1891 میں صرف 75 آدمیوں کے ساتھ پہلا جلسہ سالانہ منعقد ہوا۔ وہ چند مصاحب جو اس جلسے میں شریک ہوئے، ان کا مقام خدا کی نظر میں بہت بلند تھا، اور ان کی عاجزانہ راہیں خدا کو پسند آئیں۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ میں خدا کے فضل کے ساتھ یہ جلسہ 1,000 ہوویں بابرگوبار ہوویں کا مصداق بن گیا، اور آج یہ جلسے نہ صرف قادیان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں پوری شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہے ہیں۔ مخدوش حالات کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں سے قادیان میں جلسے کا انعقاد نہیں ہو سکا، پر ان سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ قادیان مورخہ 24، 25 اور 26 دسمبر کی تاریخوں میں نہایت ہی کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ ہمارے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی جگہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت تذکرے کے لیے کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ایسی مجلس میں شامل ہونے والے سب لوگ برکات سماوی سے حصہ پاتے ہیں، حتیٰ کہ اتفاقاً اس مجلس میں آ کر بیٹھ جانے والا بھی اس مجلس کی برکات سے محروم نہیں رہتا۔ انہی برکات سے حصہ پانے کی غرض سے عشاق احمدیت سفر کی صعوبتیں اٹھا کر اس چھوٹی سی بستی میں جمع ہوتے ہیں۔ یہاں دنیا کی کوئی رونق نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ ہے روحانی سرور، جس کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کر کے اور اخراجات کا بوجھ اٹھا کر لوگ یہاں پہنچتے ہیں تاکہ روحانی سرور حاصل کر سکیں اور اپنے دلوں کی سکینت کے سامان پیدا کریں۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے۔ کچھ لوگوں کو یہ اس بار موقع ملا ہے
وہ بڑے نصیب والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس پاک مسیح کی بستی میں آ کر دعاؤں کا موقع ملا ہے۔ یہاں کی جو مقدس جگہیں ہیں ان کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہماری جو روح کو تسلی ملتی ہے، جو تسکین کا موجب بنتی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ بیان سے باہر ہے کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے، کیا کیفیت ہے دل کی کہ ہم پھر اس بستی میں آ گئے ہیں اور جلسہ سالانہ میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے۔ دنیا بھر کے جلسوں میں قادیان کا جلسہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مرکز احمدیت قادیان دارالامان میں منعقد ہوتا ہے۔ قادیان، جس کی مٹی کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے مسیح دوراں کے قدم چومے اور یہاں کی فضا مسیحی انفاس سے معطر ہوئی۔ ایک احمدی کا دل ہی اس روحانی لذت کو محسوس کر سکتا ہے جو دارالمسیح کے ایک کونے میں جگہ پا لینے کے بعد اس کو ملتی ہے۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں اور نہ ہی وہ اسلوب بیان ہے جن سے ان جذبات کی ترجمانی ہو سکے۔ یقیناً جو اعزاز اور افتخار امام الزمان کے در پر دھونی رمانے میں ہے وہ عالی شان محلوں میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، خدا کی قسم کہیں نہیں ہے۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں اور ان واقعات کو اگر تھوڑا سا بھی تاریخ سے واقفیت ہو اور پھر اس جگہ پہ جانا، اس ایمبینس میں رہنا، اس کو تو اس وقت جو کنسنٹریشن کی لیول اور جو روحانی جو لیول ہوتی ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ کچھ روحانی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے۔ ان مقامات میں سے سب سے اول تو دارالمسیح ہے جو کہ الدار ہے، جس میں خدا کے اس رسول کی پیدائش سے لے کر جوانی اور پھر نبوت کا سارا زمانہ اسی در و دیوار کو برکتیں بخشتے ہوئے گزرا۔ نہ جانے کس کس دروازے سے خدا کے فرشتے اس مقدس کے پاس حاضر ہو کر ان مقامات کو منور اور متبرک کرتے ہوں گے۔ پھر بیت الریاضت بھی اسی جگہ ہے جہاں الہی اشارات کے تابع حضور علیہ السلام نے 8-9 ماہ کے روزے رکھے۔ ان روزوں کے عجائبات کے نتیجہ میں لطیف کشوف ہوئے کہ جن میں گزشتہ انبیاء سے ملاقاتیں اور اولیاء امت سے باتیں ہوئیں، اور عین بیداری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ پھر اسی جگہ مسجد مبارک ہے جو خدا کے الہام و کلام میں مبارک کہلائی۔ اس میں ہر آنے والا مبارک کہلایا اور ہر ہونے والا کام بھی مبارک کہلایا۔ ہاں، وہی مسجد مبارک، وہی بیت الذکر جس میں داخل ہونے والے کے لیے یہ نوید دی گئی کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور یہ وعدہ دیا گیا کہ جو شخص بیت الذکر میں باخلاص و قصد تعبد و صحت نیت و حسن ایمان داخل ہوگا وہ سوئے خاتمہ سے امن میں آ جائے گا۔ پھر اسی مسجد کے اندر وہ چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں سرخی کے چھینٹوں کا نشان ظاہر ہوا جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک زندہ نشان ہے۔ پھر اسی مسجد کے ساتھ ملحق بیت الفکر اور اس کے ساتھ دالان حضرت اماں جان ہے جو بیت الفکر کا ہی ایک رنگ میں حصہ ٹھہرا، جس کے اندر بیت الدعا ہے
جسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دعاؤں کے لیے تعمیر کروایا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں حضور ہزاروں مرتبہ خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے، اور یہاں کی گئیں دعائیں عرش الہی تک پہنچیں۔ اسی ادار میں وہ گول کمرہ بھی ایک یادگار ہے، جہاں حضرت اقدس اپنے ملنے والوں کے ساتھ ملاقات فرماتے، کھانا کھاتے اور محفل عرفان و ایقان منعقد ہوتی۔ اسی دارالمسیح میں وہ سیڑھیاں ہیں جہاں سے حضور اترتے اور چڑھتے، وہ کنواں جو خدا کے مسیح نے اسی ادار میں تعمیر کروایا، پھر وہ گلی جہاں سے گزر کر آپ مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے جاتے، مسجد اقصیٰ جو جامع مسجد کہلائی، جس میں حضرت اقدس نے مسجد مبارک کی تعمیر سے پہلے بھی نمازیں پڑھیں اور بعد میں بھی۔ خطبہ الہامیہ جیسا عظیم الشان نشان جس میں ظہور پذیر ہوا، جس مسجد میں خدا کے اس رسول نے خطبات ارشاد فرمائے، اور پھر یہی وہ مسجد ہے جہاں پہلا جلسہ سالانہ بھی منعقد ہوا۔ اسی مسجد کے صحن میں منارۃ المسیح تعمیر ہوا، جو صداقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان ہے۔ باقی وہی ہمیشہ، غیر اس کے سب ہے فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحان میاں رانی، ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، کیوں کر ہو شکر تیرا، تیرا ہے جو ہے میرا، تو نے ہر ایک کرم سے گھر بھر دیا ہے میرا، جب تیرا نور آیا جاتا رہا اندھیرا، یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی، ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ پھر اسی قادیان میں وہ مقدس بہشتی مقبرہ ہے جو مسیح دوراں کی آخری آرام گاہ ہے۔ جب ایک احمدی اس مقدس مقام پر حاضری دیتا ہے تو جذبات کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک حال دل ہے جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جوں جوں انسان بہشتی مقبرہ کی طرف بڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جذبات گھنگھور گھٹاؤں کی طرح امڑتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر جب انسان اس مقدس مقام پر کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے تو یہی جذبات آنکھوں کے رستے آنسوؤں کی شکل میں بہہ جاتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے قبرستان اور بڑے بڑے عالیشان مقبرے موجود ہیں، لیکن ایسے قبرستان جہاں محض عقیدت کی بنا پر لوگ دفن ہوں، دنیا میں صرف مکہ، مدینہ اور قادیان میں ہی ہیں۔
اس دور کے ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو پرندے سدھائے تھے وہ نہ صرف اپنی زندگیوں میں بار بار قادیان آتے رہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کی نعشوں نے اپنے آقا کے قدموں سے دور رہنا گوارا نہ کیا۔ جب انسان بہشتی مقبرہ میں کچھ دیر ٹھہر کر چشم تصور سے دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ بھی عالم اخروی میں سجی ایک محفل ہے، جس میں درمیان میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور آپ کے سامنے اور دائیں بائیں خدام دو زانو بیٹھے ہیں۔ اے قادر و توانا آفات سے بچانا، اے قادر و توانا آفات سے بچانا، ہم تیرے در پہ آئے، ہم نے ہے تجھ کو مانا، غیروں سے دل غنی ہے جب سے ہے تجھ کو جانا، یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی، ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ یہ تو صرف چند ایک مقامات کا تذکرہ ہے، ورنہ قادیان کی تو ساری بستی ہی مقدس اور بابرکت ہے کہ خدائے ذوالعرش کے پیار کی نظر اس پر ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ پاک مسیح کا مولد و مدفن ہے۔ گلستان سعدی میں فارسی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ایک دن حمام میں ایک خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں ایک محبوب کے ہاتھ سے آئی، میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے، کیونکہ تیری دلکش اور مسحور کن خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تو ایک ناچیز اور حقیر مٹی تھی، لیکن ایک زمانے تک میں پھول کے ساتھ رہی، اس محبوب کی صحبت کا مجھ میں یہ اثر ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہی تھی۔ جلسہ سالانہ اجتماعیت کا ایک عظیم الشان منظر ہے۔ یہاں مختلف رنگ و نسل کے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت کے سائے میں ایک پاکیزہ معاشرہ جنم لیتا ہے۔ ہر شخص دوسرے کو دیکھ کر یوں مسرور نظر آتا ہے جیسے برسوں کے بچھڑے ہوں۔ پیار و محبت کے ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے یوں لگتا ہے کہ ان میں برسوں کی شناسائی ہو۔ مہمانوں کی مہمان نوازی جلسہ سالانہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی غرض کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے لنگر خانہ کے نظام کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی لنگر خانہ ہے کہ کبھی جس کے منتظم صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت ام المومنین ہوتی تھیں، جو اپنے مختصر سے گھر میں مہمان نوازی کے فریضے کو ادا کر رہے ہوتے تھے۔ جب لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو پھر باہر علیحدہ لنگر خانے کا انتظام کیا گیا۔ آج یہ لنگر خانہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور لاکھوں لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ مسیح کا یہ لنگر جلسہ سالانہ کے موقع پر پورے زور شور سے جاری رہتا ہے اور مہمانوں کے مناسب طعام کا ہر ممکن انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم کے ساتھ اور سیدنا حضور انور کی خصوصی دعاؤں اور رہنمائی کے طفیل امسال جلسہ سالانہ قادیان منعقد کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کی مہلک وبا کی وجہ سے امسال جلسہ سالانہ محدود تعداد میں چھوٹے پیمانے پر منعقد کیا جا رہا ہے اور مہمانوں کو رہائش کا انتظام
مناسب فاصلے کے ساتھ کیا گیا ہے اور 17 قیام گاہیں مہمانوں کے لیے تیار کی گئی ہیں اور مہمانوں کے کھانے کے لیے 2 لنگر خانے جاری کیے گئے ہیں اور ایک لنگر خانے میں پرہیزی کھانا تیار کیا جا رہا ہے اور دوسرے لنگر خانے میں تمام مہمانوں کے لیے جلسے کا روایتی کھانا تیار کیا جا رہا ہے۔ اور سیدنا حضور انور کی خصوصی شفقت کے نتیجے میں قادیان دارالامان میں روٹی پلانٹ بھی لگایا گیا ہے اور یہ روٹی پلانٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے جلسہ سالہ کے دنوں میں چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور حضور انور کی توجہ مبارک کے طفیل قادیان میں جو روٹی پلانٹ نصب کیا گیا ہے اس سے بہت ہی عمدہ روٹی تیار ہوتی ہے۔ 1 گھنٹے میں کم و بیش 8000 روٹی تیار ہو جاتی ہے اور جلسہ سالانہ کی تمام ضروریات اس پلانٹ کی بدولت عمدگی کے ساتھ اور بروقت پوری ہوتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ تیرے پاس دور دراز سے لوگ آئیں گے اور اس کثرت سے آئیں گے کہ راستوں میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ تو ان کی ملاقات سے تھک نہ جانا اور ان کی آمد کے پیش نظر اپنے مکان کو وسیع کر لے۔ قادیان میں آپ کے مکانات کی وسعت کا الہام آج عظیم الشان طور پر پورا ہو رہا ہے۔ قادیان میں کئی گیسٹ ہاؤسز، دارالضیافت اور دیگر کئی وسیع اور عالی شان عمارات قائم ہیں۔ اسی طرح مہمانوں کی سہولت کی خاطر مستقل ٹوائلٹس قائم ہو چکے ہیں جس سے مہمانوں کو بہت سہولت ہو گئی ہے۔ حال ہی میں قادیان میں مکان حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخی حصے کی رینوویشن کی گئی ہے۔ یہ وہی کمرے ہیں جن میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری سالوں میں رہائش تھی۔ اسی تاریخی مکان کے صحن میں ایک نئی عمارت بھی تعمیر ہوئی ہے جس کے ایک حصے میں نظارت نشر و اشاعت کے تحت جماعتی کتب کی نمائش بھی لگائی گئی ہے۔ میری دعائیں ساری کریو قبول باری، میں جاؤں تیرے واری، کر تو مدد ہماری، ہم تیرے در پہ آئے لے کر امید بھاری، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ جلسہ سالانہ کا گہرا تعلق نظم و ضبط سے ہے، جہاں سب ایک جٹ ہو کر تمام انتظامات کو پورا کرتے ہیں۔ جلسہ سالانہ جماعت کی تربیت کے بہترین مواقع مہیا کرتا ہے۔ نونہالان جماعت پختہ عمر تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، نئے نئے تجربات سے گزرتے ہیں۔ خدام احمدیت بڑے جوش اور اخلاص کے ساتھ دن رات ڈیوٹیاں دیتے ہیں، چاہے مقامات مقدسہ کی حفاظت ہو یا نمازوں میں صف بندی ہو یا راستوں میں نظم و ضبط کے مسائل ہوں، یہ نوجوان دن رات سرگرم عمل رہتے ہیں۔ شعبہ خدمت خلق کا کام بنیادی طور پر نظم و ضبط کا ہے۔ یہ ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے لیے ہندوستان کے طول و عرض سے مختلف مجالس کے خدام رضاکارانہ طور پر خدمت کے لیے قادیان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ شعبہ خدمت خلق کے مختلف ذیلی شعبہ جات بھی ہیں، جس میں سیکیورٹی چیکنگ، پارکنگ، ٹریفک کنٹرول وغیرہ کے خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی جاتی ہیں۔ اس موقع پر جبکہ کووڈ کی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو مختلف کووڈ پروٹوکولز کی پابندی کے حوالے سے خدام نمایاں رنگ میں ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ جلسہ سالانہ قادیان میں شامل ہونے والے ہر مہمان کا کووڈ کا ریپڈ ٹیسٹ ہوتا ہے
اور اس کی نیگیٹو رپورٹ آنے کے بعد ہی اس کو مقامات مقدسہ اور جلسہ گاہ میں آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو جلسہ گاہ میں بھی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے اور مہمانان کرام کو فاصلے کے ساتھ بٹھانے کے حوالے سے شعبہ خدمت خلق کے تحت مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دی جاتی ہیں۔ سال 2 سال کے گیپ کے بعد جلسہ منعقد کرنے کی توفیق ملی ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے اس جلسے کی اجازت دی اور ہر قسم کی ہمارے لیے سپورٹ کیا۔ احمدیہ مسلم جماعت سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ جلسہ سالانہ کے انتظامات کے لیے ڈی سی صاحب ضلع گرداسپور اور ان کی انتظامیہ نے، اسی طرح ایس ایس پی صاحب بٹالہ نے سیکورٹی کے لحاظ سے اس جلسے کو ہر لحاظ سے پروٹیکشن دینے کی کوشش کی۔ ان کے کافی یہاں پر افسران اور پولیس کے اہلکاران یہاں اس وقت تعینات ہیں۔ پہلے سے ہی ڈیوٹیاں انہوں نے مقرر کر دی ہیں، ابھی بھی ڈیوٹیاں چل رہی ہیں۔ ان کے انتظامات بہت اچھے ہیں، ان کے بھی ہم جماعت کی طرف سے انہیں بھی بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ جلسہ سالانہ کا بنیادی مقصد حقائق اور معارف کا سنانا ہے، جس کی خاطر اس روحانی اجتماع میں مختلف علمی تقاریر ہوتی ہیں اور تشنگان روحانیت میں بادہ عرفان کے جام تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاملین جلسہ نے تینوں دن سراپا گوش ہو کر تقاریر سنی، اور ایک عجیب سما تھا جہاں توحید باری تعالیٰ اور رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی اور صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلافت اور دیگر اہم موضوعات پر تقاریر ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کے جملہ پروگرامز بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حاضرین بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ تمام تقاریر کو بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ جلسہ سالانہ کی تمام کارروائی کا کل 6 زبانوں میں، جن میں تامل، ملیالم، تیلگو، کنڑ، بنگلہ اور انگلش شامل ہے، رواں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے احباب اپنی اپنی زبانوں میں تراجم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ جلسہ اگرچہ کہ فزیکل حاضری جو ہے وہ محدود ہے، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ حضور انور کی منظوری سے اور رہنمائی سے لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے سے تمام جلسے کے پروگرام، مناظر وہ سارے ہندوستان میں دیکھے اور سنے جا رہے ہیں، اور گھر گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لنک دیا گیا ہے، اس لنک پر جو ہے وہ کیا خدام، کیا انصار، کیا لجنہ، ناصرات جو جلسہ گاہ میں فزیکل طور پر، جسمانی طور پر حاضر نہیں ہو سکتے، وہ جلسے کے پروگراموں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو ایک نئے نظام میں ہم جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں، اور آسمانی ذرائع سے زیادہ حضور انور کی رہنمائی میں استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ازراہ شفقت سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بالنصر عزیز اس جلسے سے جو ہے وہ اختتامی لائیو خطاب فرمائیں گے، جو MTA سے نشر ہوگا۔ اس کے لیے ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اور اسی طرح سارے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے احباب جو ہے وہ حضور انور کے اس خطاب سے استفادہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں۔ یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ دین حق پر بنیاد ہے۔ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم، سب نبیوں میں افضل و اکرم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بن علی سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص مشابہ نہیں تھا۔ صحیح البخاری۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے
जलसा सालाना में शामिल होने वालों के लिए बेशुमार दुआएं की हैं। अल्लाह ताला तमाम शामिलीन जलसा को इन दुआओं का वारिस बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम दो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी, हम सर नहीं है उसका कोई न कोई सानी।